ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفی کلمات، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، ہر قسم کی بزرگی، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تقدیسات اور تکبیرات اس رب العالمین احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، زبردستوں کو زبردست، حاکم اعلیٰ اس رب العزت کے لیے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا اور اپنی تمام تر مخلوقات کی ضروریات کو بھی پیدا کرنے کے بعد ان تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا. جتنی تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں اتنی ہی تعریفیں اور اتنے ہی درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، با کمال بے مثال آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں تکلیفیں اٹھا کر، طعن و تشی برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالی کی امانت، اللہ رب العالمین کا کلام، شریعت کا ایک ایک حرف اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد پچھلی ملاقات میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس سے جان چھڑانے والوں کا انجام اور جو لوگ جان چھڑاتے ہیں بنیادی کیا وجہ ہوتی ہے، اس زمر میں سورۃ الہمزہ کی ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ نے سماعت فرمائی. موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ آج ہیں زکوٰۃ کے مصارف. اس سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1399 اور 1400، ان دونوں میں یہ بات درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر دیا تو میں ان سے جنگ کروں گا، میں ان سے لڑوں گا. اور یہ بات انہوں نے ایسے ہی نہیں کہی، بلکہ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں پر بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا ساتھ میں زکوٰۃ کا لفظ بھی فرمایا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. قرآن کے کئی مقامات ایسے ہیں
20% مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز کا الگ سے ذکر ہوگا، لیکن 80% مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو بالکل جوڑ دیا۔ اور نماز کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکْفُرُونَ، نماز کو قائم کرو اور کفر نہ کرو۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی یقیناً اس نے کفر کیا۔ یہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو شخص زکوٰۃ کو اور نماز میں فرق کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تھوڑا سا اس بات سے اختلاف کیا، لیکن جب انہوں نے قرآن کے اور یہ حدیث کے دلائل پیش کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے تھے کسی کام کا اور اللہ رب العالمین قرآن کی آیتیں بنا کر نازل کر دیتا تھا، وہ عمر جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس دن مجھے اندازہ ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ رب العالمین نے دین کے لیے کھول دیا، ان کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ تو اس قدر اہمیت ہے زکوٰۃ کی۔ اب جب ہم آمادہ ہو گئے ہیں زکوٰۃ دینے پر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو دیں۔ یہ مسئلہ بھی قرآن نے حل کر دیا۔ 10واں سپارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، مکمل طور پر ہم بیان نہیں کر سکتے مختصر سے وقت میں، تو آپ نے گھر جا کر آیت کو کھولنا ہے، دیکھنا ہے، اور تشریح خود بھی پڑھنی ہے، ترجمہ خود بھی پڑھنا ہے۔ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات، یہ جو فریضہ صدقہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، اس کے جو مصارف ہیں جن کو دینا ہے، اس کے 8 مصارف اللہ رب العالمین نے بیان کر دیں۔ اب ہماری اور آپ کی پوری زکوٰۃ انہی 8 مصارف کے گرد گھومے گی، اس سے باہر نہیں نکلے گی۔ کسی 90 بندے کو زکوٰۃ کو دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ وہ حق رکھتا ہے کہ وہ لے۔ اور یہ 8 افراد ہمیں اپنے ارد گرد، مسجد میں، مدرسے میں، مسجد کی انتظامیہ میں، رشتہ داروں میں، مدارس میں، محلے میں، پڑوس میں، مارکیٹوں میں، ہر جگہ مل جائیں گے۔ صرف کیا وہ آنکھ ہونی چاہیے جو تلاش کرنے والی، جس کے دل میں سچی لگن ہو کہ میری زکوٰۃ صحیح جگہ لگ جائے، جس میں رب العالمین نے سب سے پہلے نمبر پر، بلکہ پہلا اور دوسرا نمبر ایک ساتھ رکھا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ فقیروں کو دینی ہے اور مساکین کو دینی ہے۔ یہ فقیر اور مسکین 2 ایسے ورڈ ہیں جو ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ مسلمان اور مومن۔ مسلم اور مومن ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ایک ہی آیت میں مسلم اور مومن کا ورڈ آ جائے گا تو مسلم کی تشریح الگ ہوگی اور مومن کی تشریح الگ ہوگی۔ یہ سورۃ الحجرات میں ہے، انشاءاللہ اس پر ہم کبھی گفتگو کریں گے۔ یہاں پر ایک ہی آیت میں فقیر اور مسکین کا ذکر آیا ہے، تو فقیر کی تشریح الگ ہوگی اور مسکین کی تشریح تھوڑی سی الگ ہوگی۔ فقیر کون ہے؟ فقر کہتے ہیں کمر کے مہروں کو، فقرات الظہر، وہ شخص جو اپنی ضروریات کی زندگی میں تھک تھک کے کام کر کر کے جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، کمر کمزور ہو گئی ہو، اس کو ہم فقیر کہتے ہیں، اور اس کے گھر کا گزارا پورا نہ ہو رہا ہو۔ اور پھر فقیر میں وہ شخص بھی آ جاتا ہے جو اپنی مجبوری کی حالت میں لوگوں کے پاس جا کر مانگ لے، سوال کر لے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص مستحق ہے اگر وہ سوال کر رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت 2 چیزوں میں ہے، ایک جو شخص مستحق نہیں ہے اور وہ سوال کر رہے ہیں، ایسے شخص کو ہم نے نہیں دینا۔ دوسرا ایسا شخص جو مستحق تو ہے لیکن سوال بار بار کر رہے ہیں، ایسے شخص سے بھی ہم نے ہاتھ روکنا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی نہیں کہہ رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور حدیث کون سی ہے؟ سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2603۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ مال طلب کیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا ان کو مال. ان کی خستہ حالت دیکھی کہ ہاں واقعی مجبور ہیں, میرے صحابی ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے. پھر کچھ وقت گزرا, کچھ عرصہ گزرا, اور پھر وہ آ گئے کہ مجھے مال کی ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دے دیا. پھر کچھ وقت گزرا, پھر تیسری مرتبہ آ گئے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دے دیا. پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب چوتھی مرتبہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور نصیحت کی. اور نصیحت کیا کی کہ جو شخص لالچ اور طمع کے ساتھ مانگتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کا کبھی پورا نہیں کرتا, اس میں سے برکت اٹھا لیتا ہے. اور بعد میں یہ بات سمجھائی کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. تمہاری ایک دفعہ مدد کر دی, 2 دفعہ کر دی, 3 دفعہ کر دی, تم کوشش یہ کرو اس اماؤنٹ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ضرورت کرو, کوششیں کرو. بار بار کسی کے پاس جانا, بار بار کسی کے پاس مانگنا. اور اس کی مثال کیا دی کہ ایک شخص کھانا تو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہو پاتا ہے, پیٹ نہیں بھر پاتا ہے اس کا. ابھی کھانا کھایا, 2 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگ گئی, پھر کھانا کھایا, پھر 4 گھنٹے بعد پھر بھوک لگ گئی. وہ سیر ہو کر نہیں کھا پاتا ہے. ایسا کون سا شخص ہے جو لالچ کے ساتھ یا صرف مانگنے پر ہی توکل کر لیتا ہے, جبکہ وہ غریب ہے, مستحق ہے, لیکن بار بار مانگنے کو ناپسند فرمایا. اس لیے ہمیں فقیروں میں یہ دیکھنا ہے کہ ایسا فقیر جو انتہائی مجبوری کی حالت میں ہے اور مانگنے کا لالچی نہیں ہے, تو ہم اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر مسکین. اللہ اکبر, اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. مسکین کون شخص ہے؟ مسکین وہ شخص ہے جو آپ کو چہرے سے نظر آئے گا, زبان سے نہیں, جو اپنے حالات کے اعتبار سے نظر آئے گا, جو غیروں میں نہیں آپ کو اپنوں میں ملے گا. آپ مساجد آ رہے ہیں, آپ کو مسجد میں وہ لوگ ملیں گے. آپ مارکیٹ میں صبح سے شام تک 10 گھنٹے گزار رہے ہیں, 8 گھنٹے گزار رہے ہیں, آپ کو مارکیٹ میں وہ لوگ ملیں گے. آپ صرف اپنے گھر میں جا کر صرف بیوی بچوں میں نہیں لگے ہوئے, موبائلوں پر نہیں لگے ہوئے, بلکہ رشتہ داروں سے مل رہے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کی نیت رکھتے ہیں. شادی بیاہ میں جا کر صرف کھانا کھا کر واپسی نہیں آ جاتے, بلکہ لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ آپ کو اپنے رشتہ داروں میں ملیں گے. ایسے مسکین. اور مسکین یاد رکھیں وہ ہے جو اپنا کما بھی رہا ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے یا چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر رہا ہے, لیکن اس کی ضروریات سے اس کی آمدنی انتہائی کم ہے, جبکہ اس کا اپنا کاروبار بھی ہے. اور یہ بات میری نہیں ہے, سورۃ الکہف ہم سب نے یقیناً پڑھی ہوگی آج انشاءاللہ تعالی. اگر رہ گئی ہے تو نماز کے بعد پڑھ لیجیے گا, عصر سے پہلے یا مغرب سے پہلے تک. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین نے ان 2 افراد کا ذکر کیا ہے, 2 لڑکوں کا. اما السفینۃ فی المساکین یعملون فی البحر, جن کی کشتی میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوراخ کر دیا تھا کہ وہ 2 مسکین یا چند مسکین لڑکے تھے جو کام کرتے تھے سمندر میں, کشتی چلاتے تھے. ان کو بھی مسکین کہا, جبکہ ان کا اپنا کاروبار تھا, لیکن کاروبار ایسا تھا کہ جس کی آمدنی ان کی ضروریات سے انتہائی کم تھی. تو ایسے مساکین کو ہم نے تلاش کرنا ہے کہ جن کو ہم دیں اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. اور ایسے کئی لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں, آتے ہیں, ہمارے پاس درخواستیں آتی ہیں کہ جن کا گھر میں کوئی ایسی پریشانی آ گئی, کاروبار کا کوئی ایسا لاس ہو گیا, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ انہیں اپنی دکان بیچنی پڑی. حالانکہ ہم لوگوں کو مشورہ یہ دے دیتے ہیں کہ آپ دکان نہ بیچیں, گھر بیچ دیں, کرائے پہ رہ لیں. آمدنی کا ذریعہ اگر بیچ دیں گے تو پھر کمائیں گے کہاں سے, پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. لوگوں نے اپنے ٹھیے بیچ دیے, ہم نے ان کو بھی یہی مشورہ دیا. لیکن اب ہمارے پاس درخواستیں آتی ہیں کہ 18 سے 20-22 ہزار میں ہمیں ایک ٹھیا مل جائے گا, مال ڈل جائے گا, اس میں 15-20 ہزار روپے کا یا زیادہ سے زیادہ 8 ہزار روپے کا, 30 ہزار میں ہماری پوری دکان کھڑی ہو سکتی ہے. اور وہ شخص اگر محنت اور لگن سے, مستقل مزاجی سے, نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے کام کرے گا تو 2 سال کی مستقل محنت کے بعد وہ لینے والا ہاتھ دینے والا بن جائے گا. بشرط کیا ہے؟ وقت کی پابندی ہو, نماز کی پابندی ہو, سچ بول کر مال بیچے اور مستقل مزاجی سے محنت کرے, تو پھر وہ دینے والا ہاتھ, لینے والا ہاتھ دینے والا بن جائے گا. تو ہمیں اپنے ارد گرد ایسے مساکین کو دیکھنا چاہیے جو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں. کسی حادثے کی وجہ سے, سیلاب میں بہت بڑے حادثات ہوئے, کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگ گئی تھی, کتنے لوگ ایسے تھے جو بیچارے اپنی دکانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, لیکن وہ محنتی ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں. لیکن ہم ان لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, اور ابھی ہمارے پاس 2-3 درخواستیں آئی ہوئی بھی ہیں, جن میں سے ایک درخواست کو ہم نے بالکل ٹاپ کلاس میں رکھا ہوا ہے.
20 سے 22 ہزار روپے میں ان کا ٹھیہ لگ سکتا ہے، سبزی کا، فروٹ کا، اور انشاءاللہ مستقل مزاج سے وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر دے گا۔ تو ایسا کوئی بھائی جو زکوٰۃ اس مد میں دینا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ دو ہو گئے، فقیر اور مسکین۔ اور آیت کون سی ہے؟ سب کو یاد ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ عاملین کون ہے؟ زکوٰۃ جمع کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر یہ کیا تھا، اصل یہ کام حکومت کا ہے۔ جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس میں اسلامی نظام ہی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو جد و جہد کرنی ہے ایسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی، ان کے ساتھ ان کو مضبوط کرنے کی جو اسلامی نظام کو اس اسلام کے نام پر قائم کیے گئے ملک میں اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں کوششیں کرنی ہے، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، صرف کنویں کا مینڈک نہیں بننا کہ صبح آ گئے دکان پہ اور دکان سے چلے گئے، نہیں۔ جو لوگ اس کام میں جد و جہد کر رہے ہیں ان کو تلاش کرنا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ بات ہماری پہلے بھی ہو چکی ہے۔ تو اگر یہ کام حکومت کا ہوتا تو میری اور آپ کی جان چھوٹ جاتی، ہم اپنی زکاتیں حکومت کو دے دیتے، وہ پھر ان 8 مصارف میں اپنے حساب سے جمع کرتے اور وہ اللہ کو جواب دیتی اگر کوئی خیانت ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ہی چور ہے، لینے والے ہی چور ہیں، اس لیے، اور اسلامی نظام بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ارد گرد، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے چھوٹے سے دنیا کے اندر ہی ان 8 مصارف کو دیکھیں، اور دیکھنے سے، کوشش کرنے سے مل جائیں گے۔ یہ عاملین وہ ہوتے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لینے کے لیے مختص کیا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوکری پر رکھا ہوا تھا، تو ان کو زکوٰۃ کی مد میں سے ہی حاکم وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حاکم وقت امیر المؤمنین ان کو زکوٰۃ کی مد میں سے ہی ان کی تنخواہیں مقرر کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت باریک نقطہ ہے، بہت باریک نقطہ ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 4738۔ اس میں ایک عامل جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا، وہ زکوٰۃ جمع کر کے آئے اور زکوٰۃ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی، اور ان میں سے ایک یا چند بکریاں انہوں نے اپنے پاس رکھی اور فرمایا کہ یہ مجھے تحفے میں ملی ہے۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر چڑھے۔ یہ بھی نصیحت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کو منہ پر بالکل نصیحت نہیں کرتے تھے، جو بات ہوتی تھی ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا اور انتہائی غصے کی حالت میں یہ بیان فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں کسی کام پر اجرت دے کر انہیں مختص کیا جاتا ہے اور پھر وہ آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے تحفے میں ملی ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے، کوئی نوکری نہیں کر رہے ہوتے، مسجد سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، اور پھر کوئی انہیں آ کر تحفے تحائف دیتا؟ یہ رشوت کا دروازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بند کر دیا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے قاری صاحب، ان کو کوئی زکوٰۃ دینا آیا ہے اور حساب لگا کر بتا دیا 3 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے آپ کی۔ انہوں نے کہا جناب عالی آپ کو پتہ ہے مہنگائی کیسی ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں، 2 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دی، باقی 20,000 روپے نکال کے دیے، یہ کس چیز کے؟ قاری صاحب یہ آپ کا تحفہ ہے ذرا۔ انہوں نے 2 لاکھ روپے کی رسید بنا دی، نہیں 80,000 کی انہوں نے ڈنڈی مار دی۔ یہ ان قاری صاحب کے لیے لینا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہوتے انہیں یہ 20,000 ملتے؟ کبھی نہیں ملتے۔ تو اس اعتبار سے یہ رشوت کا دروازہ بالکل بند کر دیا۔ حالانکہ ابھی عاملین کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ بات کرنا یہاں پر انتہائی ضروری ہے۔ والعاملین، اگر حکومت کی طرف سے کوئی عاملین مقرر ہوتے ہیں تو حکومت کے پاس جو زکوٰۃ آتی ہیں اس کے اندر سے وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو مسجد کی انتظامیہ لوگوں سے جو ڈونیشن لیتی ہے زکوٰۃ میں، صدقات میں، خیرات میں، اسی سے پھر مسجد کے امام اور مؤذن اور دیگر کاموں کے لیے ان کے لیے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں، کیونکہ عاملین کو انہوں نے نوکری پر رکھا ہوتا، سارا دن وہ انہی کا کام کرتے تھے۔ اس کے آگے آ جائیے 4 نمبر پر، والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جو نوزائیدہ مسلمان ہوتے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے، اب ان کو گھر سے، قبیلے سے، گھرانے سے، خاندان سے نکال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے افراد آیا کرتے تھے۔ پہلے قبائلی دور ہوا کرتا تھا اور قبیلے کا جو سردار یا خاندان والے تھے ان سے ایک تحفظ ہوا کرتا تھا
مالی تحفظ بھی اور جانی تحفظ بھی. لیکن اگر کوئی شخص دین چھوڑ کر، شرک کا دین، نصرانی کا دین یا کوئی سا بھی دین اپنا چھوڑ کر وہ مسلمان ہوا کرتا تھا تو اس کے دشمن بن جایا کرتے تھے. وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری مالی مدد کیجیے. ہمیں خاندان سے نکال دیا، ہمیں ملک سے دربدر کر دیا، ہمیں قبیلے سے نکال دیا. تو پھر زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کی مدد کر کے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا جاتا تھا. لیکن آج میں آپ کو بتا دوں، ہمارے معاشرے میں ایسے فراڈیاں موجود ہیں. خود اسی مسجد میں میرے پاس 2 افراد آئے تھے. پہلے میں نے ان کا دیکھا، ان کے پاس سند موجود ہے. آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے 2 افراد آئے تھے. دیکھا ان کی حالت دیکھی، ان کو مشورہ دیا، بھائی 22 سال کے 26 سال کی تمہاری عمر ہے، تم لوگوں کے درمیان یہاں پر آ رہے ہو، لاڑکانہ سے آ گئے، سندھ سے آ گئے، اور آنے کے بعد جو ہم جو نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ہماری مدد کریں. بھائی کسی فیکٹری میں جاؤ، کام کرو، ماشاءاللہ جوان ہو، ہٹے کٹے ہو. اس لیے اسلام قبول کیا کہ مساجد میں جا کر آپ پیسے مانگو، 2000 3000 کہیں سے ملیں گے، کب تک پورا ہوگا؟ تو بہت سے لوگوں نے، ہندوؤں نے اس کام کو دھندا بنا لیا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہم نے آنکھ کھول کے رکھنی ہے. ابھی 1 مہینے پہلے ایک فرد اور آئے، وہ نماز سے پہلے اپنی سند لے کر آئے اور انہوں نے بتایا کہ جو ہم جو نئے مسلمان ہوئے اور ہماری مدد کریں. میں نے کہا بیٹھے آپ. نماز کے بعد پھر آدھے گھنٹے ان کے پاس ساتھ بیٹھے اور پھر ساری چیزیں پوچھی، بھائی کتنا عرصہ ہوا آپ کو مسلمان ہوئے ہوئے؟ بتایا کہ 6 مہینے ہو گئے مجھے. کیوں ہوئے آپ مسلمان ہونے کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ جناب علی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہم جو شرک کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بہت غلط کر رہے تھے. اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کو راضی کرنا ہے، جنت میں جانا ہے. جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جناب علی نماز پڑھنی ہے. کتنے مہینے سے مسلمان ہوئے؟ 6 مہینے سے. 6 مہینے میں 900 نمازیں پڑھی انہوں نے اور سورہ فاتحہ تک نہیں آتی. میں نے کہا صرف مجھے نماز سنا دو، 1 رکعت میں جو کچھ پڑھتے ہو نا آپ وہ سنا دو. آئیں بائیں شائیں، ادھر کی بات ادھر کی بات، ساری باتیں ایک طرف، آپ وہ بتا دیں. جو 900 رکعتیں یا 900 نمازیں پڑھی ہیں آپ نے، ان میں سے اپنے رب العالمین سے آپ نے بولا کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. سمجھایا ان کو، تھوڑی سی ڈانٹا بھی، لیکن پھر سمجھایا ان کو اور پھر نماز سکھلائی ان کو اور پھر بتایا کہ یہ دھندے بند کر دو. یہ مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ گاؤں گوٹوں سے لوگ آتے رہیں اور بولتے رہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہماری بیوی 1 بچہ ہے اور ہماری مدد کرو. بھائی ہٹے کٹے ہو، جا کر کام کرو. جس علاقے میں رہ رہے ہو، نازم آباد کے علاقے میں، وہاں کی مسجد میں جا کر اپنا اعلان کرو. تو والمؤلفۃ قلوبہم. لیکن اگر کوئی شخص واقعی کوئی مستحق ہے اور دین اسلام کے اندر داخل ہوا ہے اور واقعی اس کے خاندان والے، اس کے علاقے والے اس کی جان کے دشمن بن گئے، تو مسلمان کی کمیونٹی کو چاہیے کہ اسے تحفظ بھی دے اور زکوٰۃ کی مد میں سے اس کی مدد بھی کرے. اس کے بعد وفی الرقاب، 5ویں نمبر پر مسلمان قیدی. اور آج کے زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بغیر کیے ہوئے جرم جو زبردستی ان کے اوپر لادے گئے ہیں، یا جس جرم کی سزا عمر قید نہیں ہے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی، یا پھر جو اسلام میں جہاد کی بات کر رہے ہیں، یا پھر جو حکومت کے جو ناجائز معاملات ہیں ان کے خلاف اگر تھوڑی سی آواز اٹھاتے ہیں اور ان کو پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، تو ایسے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے بھی میں اور آپ زکوٰۃ کی رقم لگا سکتے ہیں. ہم اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنی جماعت میں دیکھیں، ایسے لوگ جو دیندار ہیں، 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں، موحد ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، لیکن کسی ایسے معاملے میں ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور ان کو قید کر دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے جد و جہد بھی کریں، وکیل بھی ہائر کریں، پیسہ بھی لگائیں، اور وہ پیسہ آپ زکوٰۃ کی مد میں سے لگا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نفلی صدقہ خیرات میں سے، نہیں، جو زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہے اس زکوٰۃ میں سے آپ مسلمانوں کی گردنیں چھڑوا سکتے ہیں. 6 نمبر پر والغارمین، مقروض لوگ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرض کی جو تلوار ہے نا، یہ جب گردن پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس اذیت میں کون کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے یہ بات میں بھی جانتا ہوں، میں بھی اس تکلیف سے گزرا ہوا. اس لیے کہ ایسا مقروض جو کوششیں کرنے کے باوجود اپنی حلال کمائی میں سے قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں. ایک تو قرض وہ ہے جو آپ مارکیٹوں میں کرتے ہیں، آپ نے ہول سیل سے 4 لاکھ کا مال اٹھا لیا، یہ آپ کا قرض نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا کاروبار چل رہا ہے، وہ آپ کے کاروباری ٹرمز ہیں. آپ نے پیچھے بھی 2 لاکھ کا مال ادھار پہ دے دیا، وہ ایک کاروباری. لیکن ایسا کاروباری شخص، ایسا کوئی معاملہ کہ جس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلے بھی ذکر کیا کہ سیلاب میں لوگوں کے کھیت اجڑ گئے،
جو لوگ خود 10-10 لاکھ روپے ہر سال زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، آج وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ دکان میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، آگ لگ گئی 2018 میں انکروچمنٹ ہوئی، صدر کی دکانیں توڑی گئیں، جامع کلات کی توڑی گئیں، اور بولڈن مارکیٹ کی کئی ایک پورے ملک میں یہ معاملہ چلا۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے مارکیٹ سے پیسہ اٹھایا ہوا تھا، مارکیٹ سے مال اٹھایا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ یا گھر میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، بچہ ایسا بیمار ہو گیا، بیوی ایسی بیمار ہو گئی کہ سب کچھ بیچ کر اس کی جان بچانی پڑ گئی، اب وہ مقروض ہو گیا، تو ایسا شخص کو ہم اس کے قرضے کو ادا کرنا چاہیے کس اعتبار سے؟ جو رب العالمین نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی۔ آج ہم اس کی مدد کریں گے، کل وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، کل وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، پرسوں وہ بھی اس کی مدد کرے گا، اور پھر ایک معاشرہ جو ہے یہ غریبی کے اور فقیری کے اور مانگنے کے دلدل سے نکلے گا، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ سود سے پاک اگر ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے پاس ایک مستحکم معاشرہ ہوگا۔ جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، اکنامیکل سسٹم دنیا کے تمام جتنے سسٹم ہیں، آج تک پوری دنیا کے لوگ غریبی کو مٹانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں قیامت کی صبح تک غریبی نہیں مٹ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے، غریب کو امیر کا محتاج بنایا ہے اور امیر کو غریب کا محتاج بنایا ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہو اور آپ ایک فیکٹری کھول لیں، آپ کبھی نہیں چلا سکتے اکیلے، جبکہ آپ کو اس کے لیے ملازم نہیں رکھنے پڑیں گے۔ ایک اچھی تنخواہ کے لیے مینیجر رکھنا پڑے گا، اور کم تنخواہ کے لیے ایک چپراسی بھی رکھنا پڑے گا، ورنہ سامنے گیٹ پر دیکھی ہوئی گندگی سے لوگ نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ تو ہر شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کو ضرورت بنا دیا، اس لیے یہ امیری اور غریبی کا نظام اللہ رب العالمین کا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن اس کو مینیج کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ کو لینے کا اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے دینے کا جو نظام اسلام نے سکھایا ہے وہ دنیا کے کسی سسٹم میں نہیں ہے، بشرطے کہ دینے والے بھی پوری ایمانداری سے اپنی زکوٰۃ دیں۔ آج حکومت چلا رہی ہے نا کہ ہر فرد پوری ایمانداری سے ٹیکس دے دے تو ہمارا قرضہ اتر جائے گا، تو بھائی آپ کی امانت داری کہاں پر ہے؟ آپ پوری امانت داری سے کیا کام کر رہے ہیں؟ ایک الگ ٹاپک ہے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی معاملہ ہے، ہر امیر شخص پوری ایمانداری سے زکوٰۃ نکالے اور پوری ایمانداری سے مستحق افراد کو دے دے، تو فقیر، مسکین، غریب، مقروض، ان تمام کی تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں، ختم نہیں ہوں گے، اور پھر پیشہ ورانہ فقیروں کے تو ایسے ان کی کمر پہ لات لگے گی کہ وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ان سے ہم نے جان چھڑانی ہے، ہاتھ روکنا ہے، جتنے وہ آپ کے سامنے رولیں گڑ گڑا رہے ہیں، پیشہ ور فقیر کو کبھی نہیں دینا۔ لیکن مقروض جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ان میں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ زیادہ قرض نہیں ادا کر پا رہا، تھوڑا تھوڑا کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی موت سے پہلے، موت کا کوئی وقت اللہ رب العالمین نے متعین نہیں کیا ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کریں اس مقروض کی۔ وفی سبیل اللہ، 7ویں نمبر پر اللہ کے راستے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے مصارف بیان ہوئے ہیں یہ کوئی غیر اللہ کے راستے میں تو نہیں ہے، یہ بھی تو سب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں ہم، لیکن خاص کر یہاں پر ذکر کیا ہے وفی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں، اور تمام مفسرین کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد میں دینا۔ اب جہاد میں کوئی غنی شخص بھی اگر حصہ لے رہا ہے تو اس کے گھوڑے کے لیے، اس کے اونٹ کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کے سامان کے لیے، اس کے سفر کے لیے بھی ہم یہ زکوٰۃ کے پیسے اس میں لگا سکتے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی غریب جہاد میں حصہ لے رہا ہے تو میں اس کے لیے کروں، نہیں، جہاد خود ایسا کام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جہاد کے لیے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، پھر جہاد کی جب کال آ جاتی ہے تو منافق اور مومن کا فرق وہاں پر واضح ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا کہ بولتے تھے ہم جہاد کے لیے جائیں گے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کا اعلان کرتے تھے تو کتنے لوگ پیچھے ہٹا لیا کرتے تھے قدم، اور کتنے لوگ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ جایا کرتے تھے، سامان بھی لاتے تھے اور خود بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان تمام کے تمام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی تمام مثالیں موجود ہیں، مال بھی اپنا دیتے تھے اور جان بھی اپنی قربان کیا کرتے تھے۔ تو کوئی امیر ترین شخص بھی اگر جہاد میں حصہ لے رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ہم اس کی جہاد کے لیے مدد کریں۔ اور پھر آخر میں وابن السبیل، وابن، ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کا بیٹا کیا مطلب ہے؟ مسافر۔
اگر کوئی شخص لاہور سے، راولپنڈی سے، اسلام آباد سے یہاں پر آتا ہے، چاہے وہ امیر ترین ہے اور اپنے کاروباری معاملات میں آیا ہوا ہے، کسی دینی مقصد سے بھی نہیں آیا ہوا، لیکن نماز روزے کا پابند ہے، اچھا موحد شخص ہے، اور راستے میں اس کے ساتھ کوئی چوری ڈکیتی اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا پیسہ چلا جاتا ہے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی کوئی پیسہ نہیں ہے بالفرض، تو اللہ رب العالمین نے اس امیر شخص کے لیے بھی یہ سہولت رکھی ہے کہ حکومت کے پاس اگر زکاتیں جمع ہو رہی ہیں تو حکومت اس زکات کے پیسوں میں سے اس مسافر کی مدد کرتے ہیں۔ مسافر ہے، اس کے جاننے والے لوگ نہیں ہیں یہاں پر، کس کس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، کس کس کو بتائے گا کہ وہاں پر میرا بنگلہ بھی ہے، میری گاڑی بھی ہے، میرا سب کچھ بھی ہے، لیکن میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، کون یقین کرے گا؟ اور فراڈی لوگ بہت ہیں، تو اس لیے اگر تصدیق کی جاتی ہے ہاں بھائی اس کا ٹکٹ ایسا ہے، اس کے معاملات ایسے ہیں، اس کا شناختی کارڈ ہے، ہمیں اس کے بارے میں سب چیزیں معلوم ہے، واقعی اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، تو حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو لوگ زکاتیں لیتے ہیں، جو ادارے، جو جماعتیں زکاتیں وصول کرتی ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسافر، ایسا مسافر جو کسی مشکل کے اندر آ گیا ہے، اس کو زکات میں سے اس کی مدد کی جائے۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال جب زکوٰۃ کے مصارف بیان ہو رہے تھے تو 3 سے 4 ہم مصارف بیان کر سکے تھے، کیونکہ ہم اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلے گئے تھے، لیکن یہ 8 مصارف اللہ رب العالمین نے بیان کر دیے ہیں۔ مجھے اور آپ کو انہی 8 مصارف کے اندر اپنی زکوٰۃ دینی ہے، اور دینی لازمی ہے، نہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ پچھلا جمعہ اٹھا کر سن لیجئے گا، کیا وعیدیں سنائی گئی ہیں اس کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ایک اعلان ہے، سحری افطاری کا سسٹم ہماری جماعت میں الحمدللہ متعارف ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہر سال ہم لوگ سحریاں بناتے ہیں اور گھروں تک پہنچاتے ہیں، اور افطاری تو خیر ہر کوئی ہی کر رہا ہے، اور سحری کے معاملے میں جو دردناک واقعات ہماری طرف آئے ہیں ان سنانے میں بھی جو ہے نا 15 منٹ نکل جائیں گے، لیکن اس سحری سے کئی لوگوں نے روزے رکھے ہیں، کئی لوگوں نے سحری نہ ہوتے ہوئے روزے چھوڑ دیے تھے، لیکن امیر محترم کا حکم تھا کہ سحری بنا کر دینی ہے لوگوں کو، تو اس حوالے سے بہت لوگوں نے الحمدللہ روزے رکھے۔ پھر اس سال مشورہ دیا کچھ لوگوں نے کہ بھائی آپ یہ سارے کام تو کر رہے ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں نا وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو آپ لوگ جو ہے وہ سستے بازار کی طرف رجوع کریں اور ایک ایسا کام کریں جس میں ہر شخص آ کر سہولت سے فائدہ اٹھا لے۔ سبزیوں کے ریٹ، فروٹ کے ریٹ، دال و چینیوں کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، ہر آدمی کی سکت میں نہیں ہے، امیر ترین شخص بھی اس سے پریشان ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے عوامی سہولت بازار ابھی کچھ دن پہلے 15 تاریخ کو بدھ کے دن گلشن اقبال میں لگا، اور اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کے دن 19 مارچ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آپ کے شو مارکیٹ گارڈن کے علاقے میں جو رحمانیہ مسجد ہے ایک بڑی مشہور، اس طرف جو ہے وہ ہمارا عوامی سہولت بازار لگے گا، اور اس میں کیا ہوگا کہ مارکیٹ میں جو چیزیں مل رہی ہیں اسی معیار کی چیزیں، یاد رکھیں بالکل کچرا نہیں، اسی معیار کی چیزیں کم ریٹ میں تقریباً ہول سیل کے ریٹ کے قریب ترین وہاں پر لوگوں کو دینے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ خود اس سے سہولت بھی اٹھائیں اور یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، اور کتنے لوگوں نے الحمدللہ تعاون کیا ہے۔ تو آپ سب کے لیے یہ قریب میں بازار رکھا گیا ہے، اس سے اپنے گھر والوں کے لیے سہولت بھی اٹھائیں، لوگوں کو بھی بتائیں اور خود ہمارے ساتھ اس میں تعاون بھی کریں۔ اس کے علاوہ دعاؤں کی درخواست آئی ہوئی، خاص کر ایک ہمارے بھائی ابھی نمازی طارق بھائی کی بھائی ہے، ان کے والدہ جو ہیں ان کی آغا خان ہاسپٹل میں ہیں اور کنڈیشن ان کی بہت زیادہ سیریس ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر صحت یابی عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ دیتے وقت ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، ضروری نہیں ہے، اس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ آپ اس کو تحفتاً یا بس آپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں اور بتا دیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگرچہ وہ پوچھ لے تو پھر آپ اس کو بڑے آسان طریقے سے بتا دیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو حقارت سمجھ کے حقیرانہ انداز میں دیا تو لوگوں نے اس کو لینا بھی حقیر سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کو بتا دیں، ورنہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے پوچھنے پر بتا دیں۔ اور یہ زکوٰۃ لینا کوئی بہت زیادہ حقیر والا کام نہیں ہے میرے بھائی، اگر آپ واقعی مستحق ہیں
تو آپ خوشی سے لیں، بس اس پیسے کو بے جا ضرورت میں استعمال نہ کریں بلکہ اپنی بنیادی ضرورات کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واغفرنا منهم ولا تجعلنا منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين۔ ایک درخواست ہو رہی ہے دعا کی، سعودیہ میں ایک ہماری بہن ہے، خاتون ہیں، ان کے یہاں پر ہیں، ان کا بیٹا سعودیہ میں ہے اور وہ تقریباً 6 مہینے سے بالکل لاپتہ ہے، کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ پولیس لے کر گئی ہے، کیا معاملہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ نماز روزے کا پابند ہے۔ ان کی والدہ نے خاص کر اس بچے کے لیے دعا کہا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ مرے ہوئے کا صبر آ جاتا ہے، کھوئے ہوئے کا صبر نہیں آتا۔ ایک ایک وقت نظر لگی رہتی ہے کہ شاید اگلی کال اسی کی ہو، دروازے پہ دستک اس کی ہو۔ تو خاص کر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی خبر ان تک پہنچا دے، اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو نجات دلا دے، اس کو نکال دے اور اپنے گھر خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔